اسے کتنا سال کے لیے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، تمام مدنین کو اور ہمارے جو قوم کا اساتذہ ہے ان کے لیے کہ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً دشمن آل ہوا سے۔ بابا سے بلند صلوات۔ یزید کے دورے ظلم میں جب بھٹک گئے تھے زمانے والے، قسم خدا کی حسین ہی تھے چراغ منزل جلانے والے۔ یزید کے دورے ظلم میں جب بھٹک گئے تھے زمانے والے، قسم خدا کی حسین ہی تھے چراغ منزل جلانے والے۔ رسول امت سے کہہ چکے تھے، رسول امت سے کہہ چکے تھے حسین ہے میرے دل کا ٹکڑا، رسول کو کیا جواب دو گے حسین کا دل دکھانے والے۔ جلے جو اہل حرم کی خیمے، چلے جو اہل حرم کے خیمے، یہ کہہ کے سورہ نمود چھپایا، ادھر نہ دیکھو زمانے والے نبی کی بیٹی کا ساتھ بلایا۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاعد بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه وطاق المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. محترم، وقت تمام ہوا اور ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلے گفتگو آج کی گفتگو پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اب میرے پاس واقعی اتنا وقت نہیں رہ گیا ہے کہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں مزید اس سورہ مبارکہ کے اسرار و رموز کو واضح کرنے کی کوشش کروں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری کجمل بیانیوں کو سماعت فرمایا اور زمانہ ہی گواہ ہے کہ اگر کبھی زمانے نے مدد دی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ مجھ سے میں واقعی اللہ تعالیٰ اور سلامتی دے سلامتی کے لیے میں نے یہی عرض کیا ہے نا کہ اگر زمانے میں مدد دی تو میں یقیناً آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو
سورہ مبارکہ میں ارشاد کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر زمانہ گواہ ہے ان الانسان لفی خسر. کس بات کا گواہ ہے؟ کہ اس دنیا کا ایک ایک انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہیں ہم خسارے سے بچا لیں گے جو ایمان لائیں، عمل صالح کریں، حق کی تلقین کریں اور صبر کی تلقین کریں. خدا کی قسم میرے سامنے بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں. قرآن مجید لے کر میں خسارے کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، آرام سے سنیے. قرآن مجید نے انبیاء کی بعثت کی غرض بتلاتے ہوئے ارشاد کیا سورہ بقرہ میں کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا. ہم نے انبیاء کو بھیجا مبشرین خوشخبری سنانے کے لیے، بشارت دینے کے لیے، ومنذرین اور ہم نے انبیاء کو بھیجا ڈرانے کے لیے. تو نبیوں کے دو کام، خوشخبری سنانا اور ڈرانا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے کہ پہلا رسول تاریخ ہدایت کا نوح علیہ السلام. اور کل میں سورہ نوح کو کوٹ کر رہا تھا، جاؤ دیکھ لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم. ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ انذر قومک، ڈراؤ اپنی قوم کو، خوشخبری سناؤ نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے نا، عجیب سی بات ہے. تو جب دو کام ہیں، جب نبیوں کے دو کام ہیں، خوشخبری سنانا اور ڈرانا، تو نوح کو کیوں بھیجا؟ انذر. انذر کے معنی ڈراؤ. بھائی توجہ ہے، ڈراؤ اپنی قوم کو. اچھا تو بشارت نہیں، ڈراؤ. ٹھیک بھائی. عجیب محض فکر کرتے سننے والوں کو لے کے آ گیا میں. پہلا رسول تاریخ ہدایت کا نوح علیہ السلام ہے، تو ان کا کام کیا ہے؟ انذر، ڈراؤ. اور آخری رسول میرا نبی فانذر عشیرتک الاقربین. بھائی آپ نے توجہ فرمائی کہ حبیب اپنے رشتے داروں کو ڈراؤ. تو دیکھا تم نے ڈرانا کتنا اہم ہے کہ ڈرانا نوح سے شروع ہوا، ڈرانا آیا محمد رسول اللہ تک. تو پروردگار خوشخبری کیوں نہیں؟ بھائی کام تو دو دیا تھا نا کہ خوشخبری سناؤ انہیں اور انہیں ڈراؤ. اور تو کہہ رہا ہے کہ نوح سے کہ ڈراؤ، پیغمبر تک یہی کہتا ہے کہ ڈراؤ. تو اب میرے جملے کو یاد رکھنا کہ بگڑی ہوئی قوموں میں بنیادی کام خوشخبری سنانا نہیں ہوتا، ڈرانا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جب قومیں بگڑ جائیں تو انہیں خوشخبری کس بات کی سنائے؟ بھائی انہیں ڈرایا جائے گا نا. جب ڈر کر ایمان پہ آ جائے جب خوشخبری سنائی جائے گی. سمجھے؟ یہی وہ خسارہ ہے جو سورہ والعصر میں بیان کیا گیا کہ بگڑی ہوئی قومیں میں توجہ رہے. اس لیے کہ ابھی میں منزل تمہید میں ہوں اور تمہیں کہیں لے کے جاؤں گا. یہی وہ خسارہ ہے جس کی طرف پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ میں اظہار فرمایا کہ پوری انسانیت خسارے میں قومیں بگڑی ہوئی ہے. تو اب کام خوشخبری کا نہیں ہوگا، کام ڈرانے کا ہوگا. اچھا تو یہ ہوا کیا؟ اگر کل کی تقریر ذہن میں محفوظ ہو تو ذرا توجہ ہے. یہ ہوا کیا بھائی؟ ہوا یہ کہ جانور کا وقت خواہش. ٹھیک، بہت توجہ ہے. بڑے پڑھے لکھے میں بات کر رہا ہوں. جانور تھا، وقت خواہش تم میں بھی آئی اور خواہشوں سے شہر بسے، بستیاں بسی، محلے بنے، آبادیاں بنی. اور جب ایک ساتھ رہے تو میری خواہش تمہاری خواہش سے ٹکرا گئی. اب میں چاہتا ہوں میرا کام ہو جائے، تم چاہتے ہو تمہارا کام ہو جائے، یہاں سے ٹکراؤ شروع ہوا. یہی تو ہے نا خسارہ. اور خسارہ ہے کیا بھائی؟ یہی تو ہے خسارہ. میں چاہتا ہوں میری خواہش پوری ہو جائے، تم چاہتے ہو تمہاری خواہش پوری ہو جائے. یہاں سے تصادم آ گیا، یہاں سے اختلافات آئے، یہاں سے جھگڑے شروع ہوئے. اسی کا نام ہے خسارہ. توجہ ہے. اچھا تو جب خواہش ٹکرا جائے تو پروردگار کیسے کنٹرول کرے؟ عقل دی ہے، عقل سے کنٹرول کرے. سنے نا. اس لیے کہ اب میں بہت قریب ہو کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو خواہش اگر سرکشی کرے، اگر خواہش
अगर अक्ल सरकशी करे तो अब क्या करें? भाई दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जो अपने आप को अक्लमंद नहीं समझता? तो सब अपने को अक्लमंद समझते हैं, अपने सब झगड़ा कर रहे हैं, तो अक्ल सरकशी करती है ना। अच्छा, तो अगर ख्वाहिश सरकशी करे तो अक्ल से कंट्रोल करो, और अगर अक्ल सरकशी करे तो इल्म से कंट्रोल करो। बड़े अजीब मरहले बने आए हो, आराम से सुनते जाना। फिर सुनना, नौजवान दोस्तों को पैगाम दे रहा हूं, पहला नौजवान दोस्तों को, अगर ख्वाहिश में सरकशी आ जाए अक्ल से कंट्रोल करो, और अगर अक्ल में सरकशी आ जाए इल्म से कंट्रोल करो। हो गई ना बात? अच्छा, अब तुम पूछोगे ना कि क्या अक्ल भी सरकशी करती है, क्या इल्म भी सरकशी करता है? तो ख्वाहिश तो करती है, तो सुन लो। मेरी ख्वाहिश ने कहा, भाई कौन जो है, मेरी ख्वाहिश ने कहा कि ये चीज मुझे चाहिए। जनाब तंजीम नकवी साहब, तो तुम्हारे अंदर ख्वाहिश है, तुम्हारे अंदर अक्ल है, तुम्हारे अंदर इल्म है। अगर ख्वाहिश सरकशी करे अक्ल से कंट्रोल करो, अगर अक्ल सरकशी करे इल्म से कंट्रोल करो। अब पूछोगे ना कि हुआ क्या, तो भाई मेरा अपनों तो बेटा नौजवान मिसाल दे रहा हूं, क्या क्या हो गया किसी से? ख्वाहिश की सरकशी हो गई ना, ख्वाहिश ने सरकशी की, झगड़ा कर लिया। अब अक्ल ने सुझाया कि दुश्मन को जेर करो, देखो सरकशी कर रही है अक्ल। ख्वाहिश ने झगड़ा किया, ख्वाहिश ने झगड़ा किया, अक्ल ने मुझे समझाया कि दुश्मन को देर करो और पत्थर उठा के मार दो। भाई बहुत ताजो है, तो अक्ल ने कहा पत्थर उठा के दुश्मन पर फेंक दो। अच्छा, दुश्मन का बहुत दूर, तो अब इल्म ने समझाया कि भाई ऐसे तो पत्थर पहुंचेगा नहीं, उलेर में रख के मारो। पूरी तारीख इंसानियत में इन्हीं तीनों के जुल्म चल रहे हैं। ये तीन तो है बुनियादी, ख्वाहिश, अक्ल, इल्म। तो अगर ख्वाहिश सरकशी करे, भाई कमाल की बात है, रोके रहना खुदा के साथ। अगर ख्वाहिश सरकशी करे अक्ल से कंट्रोल करो, अगर अक्ल सरकशी करे इल्म से कंट्रोल करो, और अगर इल्म सरकशी करे, जैसे कि मैंने मिसाल दे दी, तो ज़मीन से कंट्रोल करो। क्या तुम्हारा रहमान खुदा है? छोड़ नहीं रहा है। अगर इल्म सरकशी करे ज़मीन से कंट्रोल करो, और अगर ज़मीन सरकशी करे तो मालिक क्या करे? काम कोई हल नहीं है, मेरे मोहम्मद के कदमों में आके बैठ जाओ। कंक्लूजन करना है ना, तरखीस, गुफ्तगू को तरखीस में आ जाना इस मरहले पर। तो अब मैं सोच रहा हूं कि क्या अर्ज करूं और क्या अर्ज न करूं। अच्छा, तो सरकशी तो करता है, इल्म भी करता है, अक्ल में सरकशी करती है, जमीन में सरकशी करता है। भाई तवज्जुहात मौजूद है। तो कभी तुमने सुना कि जानवर ने सरकशी की हो? नहीं ना, नहीं। ये सारी मुसीबत इंसान के लिए। भाई यही तो बुनियादी बात है जहां अपने सुनने वालों को लेके आना चाह रहा था, और ले आया अपने सुनने वालों को उस मकाम पर कि बकरी सरकशी नहीं करती, ऊंट सरकशी नहीं करता, भैंस सरकशी नहीं करती, सारी सरकशी इंसान करता है। क्यों? इसलिए कि वो कैसे चला था, सजदा आदम से इनकार करने वाला, सजदा आदम से इनकार करने वाला, ये कैसे चला था? इज्जत का इल्ला इबादत का मिनहुल मुक़द्दरीन। मालिक मैं दुनिया में जा रहा हूं, अब आदम की पूरी नस्ल को बहकाऊंगा। कैसे चला था इब्लीस? पूरी नस्ल को बहकाऊंगा। इल्ला इबादत का मिनहुल मुख़ल्लसीन। लेकिन वो जो तेरे पाक बंदे हैं, वो जो तेरे खालिद बंदे हैं, वो जो तेरे ताहिर बंदे हैं, उन्हें मैं नहीं बहका सकता। तो कहने लगा पूरी इंसानियत को बहकाऊंगा, पूरी इंसानियत को बहकाऊंगा, बस मालिक इन्हें नहीं बहका सकता। तो शिकायत मुझे यही होती है कि इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अभी तक नहीं पहचाने।
موقع سمجھ میں آ گئے؟ شکایت کے موقع سمجھ آ گئے؟ ابلیس پہچان لیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ عبادت میں نور مقرسی، انہیں کو میں بہکا نہیں سکتا، لیکن آدم کے سارے بیٹوں کو بہکاؤں گا لفظ بدل کے۔ یہی بات پورے بنی اسرائیل میں ہے۔ اور تو بہت سمجھ اٹھنا، ابلیس کا اگر نظریہ اور ابلیس کی نفسیات اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی تو میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن کل بات ہوتی تھی ابلیس آدم کے گھر میں اٹھ گیا، یاد ہے نا؟ اچھا، تو اب لفظ بدل کے یہی مفہوم پورے بنی اسرائیل میں آ رہا ہے۔ تو کا حاضر نزدیک کرنا ہوا نہیں، ابلیس کرنے لگا، کیا کمال کر دیتا ہے، ابلیس کرنے لگا، پڑھنے لگا اس آدم کو تو نے میرے اوپر فضیلت دے دی، بھائی عجیب محل فکر ہے۔ کہنے لگا لاحتنے کرنا ضروریت ہوں اللہ قلیلا، مالک اب میں جا رہا ہوں دنیا میں اور آدم کی پوری ضروریت کو بہتاؤں گا۔ سن لیا، آرام سے سن لیا، ابلیس کی نفسیات سمجھ میں آئی، جھگڑا تھا آدم سے، ہارا تھا آدم سے، خلافت کی ریس لگی تھی آدم سے، اور غصہ اتار رہا ہے ضروریت پر۔ عجیب بڑھنے دکھ رہے تو اتنا طاقتور ہے گمراہی کا نظام کہ آدم کے گھر میں گھس گیا، اور اب جب زمانہ آگے بڑھا تو پہلا رسول نوح علیہ السلام گھر میں گھس گیا۔ اگر نہ گھسا ہوتا میں کیا کمال کی بات ہے، تو فرمایا تھا نا میرے دوست نے کل کہ پسر نوح گمراہ نہ ہوتا۔ بس قرآن میں موجود ہے کہ جب سفینہ تیار ہو گیا ہے تو میرے پروردگار نے اس واقعے کو نقل کیا، جب سفینہ بن گیا اور نوح کے بیٹے نے انکار کر دیا تو نوح کہنے لگے پروردگار انبنی من اہلی، مالک یہ بیٹا میرے اہل سے، مالک یہ بیٹا میرے اہل سے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں پورے قرآن کی میں نے ورث گردانی کر ڈالی، ان سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، پورا قرآن بار بار دیکھا میں نے اور جتنی تفسیریں لکھی گئی سب دیکھ ڈالی میں نے کہ بیٹے کو تو کہہ رہے ہیں میرے اہل سے ہے، لیکن اہلیہ کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، اہلیہ کہیں نہ بیٹھی ہوئی ہے۔ عجیب کمال ہو گیا، عجیب کمال ہو گیا کہ اہلیہ گھر میں موجود ہے، اہلیہ گھر میں، اور نوح نہیں کہتے کہ پروردگار کو اہلیہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹے کے لیے بات کر رہے ہیں تو جانتے تھے نوح، خدا کی قسم کمال کی بات ہے۔ اب تک نوح کا بیٹا اس کا کفر ثابت نہیں تھا، لیکن نوح کو پتا تھا کہ اہلیہ کافرہ ہے، جانتے تھے کہ کافرہ ہے، تو جب جانتے تھے کہ نوح جب جانتے تھے کہ نوح کی بیوی کافرہ ہے تو طلاق کیوں نہیں دی؟ میں کیا کروں بھائی، جب جانتے ہیں کہ بیوی کافرہ ہے تو طلاق دے دیں، طلاق نہیں دی، خدا کی قسم میرے اللہ کے منصوبے نرالے ہیں، مکمل نیکی کے گھر میں مکمل بدی کو رکھا تاکہ اس کے حوالے سے نیکی پہچانی جائے۔ اب یہی تم سے فیصلہ کرواؤں گا، یہی فیصلہ کرواؤں گا، اور اس اہلیہ کا تذکرہ سورہ تحریم میں موجود ہے۔ بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، اور یہ آیت مجھے کھیتے جانا، بڑے بار بار پڑھیے، آج استدلال دے رہا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ لوط کی عورت، ہم نے ان کے شوہروں کی سفارش نہیں سنی، کمال ہو گیا، کمال ہو گیا۔ بھائی سننا، ترجمہ کر دو آیت کا۔ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے، ایک عورت سے نوح کی بیوی تک نہیں کہا، عورت ایک عورت تھی نوح کی، دوسری عورت تھی لوط کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما،
اور ان بیویوں نے ان پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی. اچھا آپ جاؤ, قرآن میں تو نہیں لکھا تو خیانت کیا تھی, لیکن کچھ اور نہ سمجھ دینا. تفسیر لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی خیانت کچھ اتنی تھی کہ نبی جو منصوبہ تبلیغ کا گھر میں بناتا تھا وہ چپکے سے باہر بتا دیا کرتے تھے. علیہ السلام کے گھر میں. اچھا فخانتہما ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. تو یہ دونوں نبی, تو دیکھو اللہ بول رہا اور لہجہ بھی وہی ہے اللہ والا. قرآن ہے نا, قرآن قرآن بھائی سننا ہوتا کہ میرے اللہ کا لہجہ تو دیکھو. فخانتہما ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی. ولم یغنیا عنہما من اللہ شیئا. یہ دونوں شوہر ان کے نبی ہماری بارگاہ میں آئے اپنی بیویوں کی سفارش لے کر, ہم نے ٹھکرا دی. اب کوئی دنیا کا انسان اس آیت تک پہنچنے کے بعد یہ فیصلہ دینے میں آزاد ہوگا. کوئی اپنے کہتے میں لفظ تلاش کر رہا ہوں اور اگر لفظ مل جائے تو جملہ ہدیہ کر دوں گا. فلم یوم لیا انہما من اللہ شیئا. آئے دونوں پیغمبر اور دونوں پیغمبروں نے اپنی اپنی بیویوں کی ہماری بارگاہ میں سفارش کی, ہمیں گھبرا دی. وکیلا ادخلوا النار مع الداخلین. اور ہم نے کہہ دیا کہ ان دونوں عورتوں کو جہنم میں پھینک دو. نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی یا نہیں؟ ام المؤمنین ہونا کام نہیں آیا. دیکھ رہے ہو نا بھائی, بہت توجہ ہے بھائی. یہی تو خسارہ ہے. جہاں ایمان ہوگا, عمل صالح ہوگا, جہاں اعلان حق ہوگا, جہاں صبر ہوگا, وہی منفعت ہے. اس کے علاوہ خسارہ ہے. تو ہم نے کہا کہ انہیں جہنم میں پھینک دو. بھائی مجھے بتاؤ, سورہ تحریم میں آئے تھے, دیکھ لینا جا کر. نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی ہلاک. نوح کی بیوی ہلاک ہو گئی. بھائی سورہ تحریم میں دیکھ رہا, اور اب سورہ صافات 35واں سورہ قرآن مجید کا. اب کیا تو آج سنا چھکا مار کے آتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. نوح نے ہمیں بتانا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہم بہترین جواب دینے والے ہیں. بھائی تمہیں یہ دو آیتیں ہدیہ کر رہا ہوں, اور جو پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے قیامت تک کے لیے آیتیں ان کی خدمت میں دیا ہے. لَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. نوح نے ہماری بارگاہ میں دعا کی. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہم بہترین دعا کے قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے نوح کو بھی بچا لیا, ہم نے نوح کے اہل کو بھی بچا لیا. بھائی توجہ ہے, ہم نے نوح کو بھی بچا لیا, ہم نے نوح کے اہل کو بھی بچا لیا. سورہ صافات میں کہا اہل کو بچا لیا. سورہ تحریم میں کہا بیوی ہلاک ہو گئی, اہل کو بچا لیا. بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے, اہل بیت بچا بھی نہیں ہو سکتے. سلسلے فکر کو اس مقام سے آگے لے جا رہا ہوں. بول گیا نا گھر میں, نوح کے گھر میں بول گیا بیوی گمراہ. اور اب بیٹا دیکھو میری نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا, اور یہ نصیحت یہ ہے کہ کبھی کسی غلط انسان کو اپنے کندھے میں بلند نہ کرنا. ٹھیک ہے, ستاری اللہ کی صفت ہے, ایپ پہ پردہ ڈالو, ایپ کو چھپاؤ, اچھی چیز ہے نا, لیکن غلط آدمی کو اپنے کندھے پہ بلند کر کے اسے ہیرو بنا دو, یہ کبھی نہ کرنا. اس جگہ ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. ایک مرتبہ جب سفینہ بنا اور نوح نے دعا کی, پروردگار یہ بیٹا میرے ایسے, کہا نہیں ایسا نہیں ہے, یہ ہمارے گھر سارے بیٹا کو ہے,
بیٹا ہے، ایسے نہیں ہے، یہ ہمارے گھر سارے 3 مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹا آج نجات سفینے میں ہے، آج نجات سفینے کے باہر نہیں ہے. سوار ہو گئے نا نوح اپنے مومنوں کے ساتھ، نوح اپنے مومنوں کے ساتھ سفینے میں سوار ہو گئے. تو اب تو مانو گے نا کہ خسارہ ہے سفینے کے باہر، فائدہ ہے سفینے کے اندر. خسارہ ہے سفینے کے باہر، بھائی باطل ہے سفینے کے باہر، حق ہے سفینے کے اندر، دین ہے سفینے کے اندر، بے دینی ہے سفینے کے باہر، خسارہ ہے سفینے کے باہر، فائدہ ہے سفینے کے اندر. کہنے لگے کہ بیٹے آج نجات پوری دنیا میں کہیں نہیں سوائے سفینے کے. نہیں جناب ثابت بخاری صاحب، ابھی تو میں چادر تک پہنچائی نہیں، چادر تک بھی آ جاؤں گا. اچھا کہ آپ نے بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے چادر یاد دلا دی مجھے، تو لیکن میں تو ابھی سفینے کو رکا ہوا ہوں. تو کیا سفینے سے واقف نہیں ہو؟ بھائی واقف ہونا سفینے سے، بھائی بہت سمجھو ہے. تو کہنے لگے بیٹے نجات سفینے میں، سفینے کے بعد ہی کہنے لگا صحابی ہے جبل قرآن، صحابی ہے جبل یا آپ سے مجھے بیمار ہے. بابا آپ پرواہ نہ کریں، میں پہاڑ سے پناہ لے لوں گا. اچھا مجھے بتاؤ پہاڑ پہ جا کے ہلاک ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نا. تو اماں زمین پہ ہلاک ہوئے، بیٹا پہاڑ پہ جا کے ہلاک ہوا. عجیب پہلے نکلے کیا سننے والوں کو لے کے آ گیا صحابی ایرا جبل یا پھیبونی میں رہے. بھائی آرام سے سنتے جانا، لیکن مجھے یہاں رکنا نہیں ہے، دور جانا ہے. بابا میری پرواہ نہ کریں، میں اس پہاڑ سے پٹا لے لوں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. فرمانے لگے قرآن ہے قرآن، وہاں کو مر جاؤ. آج کوئی بچانے والا نہیں سوائے سفینے کے، سوائے اس کشتی کے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے. تو ایک مرتبہ حالت ہے مول پہنچ، درمیان میں موج آ گئی، بیٹا گیا پہاڑ کی طرف، سفینہ گیا اپنی منزل کی طرف. ٹھیک ہے نا. اور اب بیٹا چلا، ایک کمال کی بات ہے، بیٹا چلا پانی اس کے پیچھے چلا. میں اللہ کا بھیجا ہوا پانی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کمرہ یاد ہے نا. جب اس نے غلطی نہیں کی تو پانی پہ غلطی کرے گا. ٹھیک ہے نا. پانی اس کے پیچھے چلا. اچھا نوح کا بیٹا بھاگا، پانی اس کے پیچھے چلا. نوح کا بیٹا پہاڑ کی ترائی پہ پہنچا، پانی اس کے پیچھے آیا. نوح کے بیٹے دیکھا پانی آ گیا تو پہاڑ کی بلندیوں کی تک گیا، پانی پیچھے آیا. نوح کا بیٹا اور اوپر گیا، پانی اس کے پیچھے آیا. تو کمال کی بات ہے، سن رہے ہو نا. اچھا نوح کا بیٹا جا رہا ہے، پانی پیچھے جا رہا ہے، عذاب کا پانی. اچھا وہ چوٹی تک پہنچا، چوٹی تک پہنچ گیا. توجہ ہے، نوح کا بیٹا چوٹی تک پہنچ گیا، پانی پہنچا اس کے پیچھے. اور اب ٹکنا ڈوبا، کھڑا ہوا پہاڑ بچا لے گا. ٹکنا ڈوبا، کھڑا ہوا کہ پہاڑ بچا لے گا. اچھا پنڈیاں ڈوب گئی، کھڑا ہوا ہے کہ پہاڑ بچا لے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی ناف تک ڈوب گیا، اب بھی اتنے آگے کہ پہاڑ بچا لے گا. تو جو جان بوجھ کر ڈوبنا چاہے اسے تم بچاؤ گے نہیں نا. اچھا اب پانی آ گیا سینے تک، بھائی توجہ ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن اب یہی تو تمہیں مجھے آگے بڑھنا ہے. پانی آ گیا سینے تک، کھڑا ہوا ہے. حد یہ ہے کہ پانی آ گیا کرے کرے. اور اب میرے نبی نے ڈوب ہے، بھائی ڈوبی تو میرا نبی ہے نا، پہلا رسول عالم انسانیت کا. میرے ڈوب نے آواز دی بیٹا نجات والی ہے، اب بھی وقت ہے سفینے میں آ جا. کہنے لگا پانی آ رہا ہے میرے سر، کہنے لگا کہ نہیں مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. تو اب جو ڈوبنا ہے وہ جان بوجھ کے ڈوبنا ہے نا. اب جو ڈوبنا ہے وہ جان بوجھ کے ڈوبنا ہے. اب ایسے انسان کو نبی تو نبی ہے، خدا بھی شاید میں بچا ہے. سمجھ رہے ہو نا. تو اب جملہ سنو. اور اب مرحلے کے لیے میں نے محنت دی تھی، گلے تک پانی آ گیا. نوح نے آخری اتنا میں حجت کی، اور ایک بتا پانی اس کے ساتھ سے گزر گیا. نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا. اب مجھے جملہ کہنے دو، پہلے کون ڈوبا؟ پہاڑ ڈوبا یا نوح کا بیٹا؟ پہلے پہاڑ ڈوبا پھر نوح کا بیٹا ڈوبا. تو مالک یہ پہاڑ کی خطا کیا تھی؟ کہا کچھ نہیں، غلط آدمی کو کندھے پہ کھڑا کیا گیا. بات پہنچ رہی ہے.
خدا کے ساتھ وہاں بھی نجات کے لیے نہ تنہا نوح کافی نہ تنہا سفینہ کافی، دو کافی ہو جب نجات ملے. یہاں بھی نجات کے لیے نہ تنہا قرآن کافی نہ تنہا عبرت کافی. کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال کی بات ہے بھائی. اب یہ اسی مرحلہ فکر سے اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا، لیکن سفینے کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. سفینے کا مسئلہ حل ہو جائے پھر میں آگے جاؤں گا. کیا بھول گئے ریاض النبوہ کی بڑھائے مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ ہے سفینہ نوح من رکھے باہر نہ جا ومن تخلف عنہا غرق وہوا. میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے. میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے. جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جس نے منہ پھیرا وہ غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا. تو دو سفینے ہیں تاریخ میں بھائی توجہ، ایک نوح کا اور ایک محمد کا. نوح کا سفینہ سمجھو، محمد کا سفینہ کو سمجھ آ جائے گا. بھائی سفینے سے منہ پھیر کر جب سلمی بیٹا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ دیکھو اب ایک جملہ آف کا ریکارڈ بھی سنتے جاؤ. کبھی کبھی آف کا ریکارڈ چونکہ بھی سن لیا کرو. روایت ذہن میں ہے نا، مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینہ نوح. کہنے لگے کہ ہاں رسول نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت ان کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. تو کہنے لگے کہ بھائی یہ روایت تو تسلیم ہے. لیکن پچھلے زمانے میں جب سفینے چلا کرتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کے چلتے تھے. آ گئے نا ستارے؟ جو بات کتاب میں ہے میں وہی بیان کرنے کا بھی ہوں. تو کیا اچھی فکر ہے، اور اگر فکر اچھی ہو تو اسے قبول کر لینے میں تو سفینے چلتے تھے ستاروں کی چال دیکھ کے. تو ستاروں کے بغیر تو سفینے بھی نہیں چلتے. تو اگر آج محمد سفینہ ہے تو ستاروں کے بغیر کیسے چلیں گے؟ ٹھیک ہے نا، وہ کمال ہو گیا. اسی لیے سورہ نحل میں پروردگار نے 16واں سورہ ہے هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. سورج تمہارے لیے مسخر ہے، چاند تمہارے لیے مسخر ہے، لیکن ہم نے ستارے کو اپنے حکم کا پابند رکھا ہے. تو جو حکم الہی کی پابندی کرے وہ ہے ستارہ، جو مخالفت کرے وہ ستارہ نہیں ہے. رکے رہنا اس آیت پر، اور اس آیت کے فیصلے کے بعد پھر کثر لوگوں کی طرف واپس جاؤں گا. لیکن یہ آیت تمہارے میرے سننے والوں تک پہنچ جائے. پہلے رکوع میں سورہ نحل کے پہلے رکوع میں آیت ہے وہ الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. اللہ وہ ہے جس نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا، دن کو مسخر میں جانتے ہو کنٹرول میں دے دیا، دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا، چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، والنجوم مسخرات بامرہ، لیکن ستاروں کا کنٹرول اپنے پاس رکھا. اچھا یہ تو کمال ہو گیا کہ جو بڑے بڑے تھے سورج اور چاند وہ تمہارے لیے مسخر، اور یہ چھوٹے چھوٹے ان کو اپنی مرضی پہ رکھا. کیوں رکھا پروردگار؟ تاکہ کبھی کسی دن کوئی ستارہ اگر کسی گھر میں اتر آئے تو میری مرضی کا نمائندہ بن جائے.
सितारे को अपने कंट्रोल में रखा कि पैरवी सितारों के नहीं, पैरवी उस घर के जिसमें सितारे आ जाए। समझ रहे हो ना? अच्छा तो आयत ने जवाब दे दिया कि सफीने को सितारे की कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन नहीं, अब तक बुजुर्गों से बात कर रहा था आयत के हवाले से, और अब नौजवान दोस्तों को खुद भी पैगाम दे रहा हूं। वे क्या कहने लगे कि हाँ आले मोहम्मद सफीना तो है, लेकिन सफीना तो चलता ही सितारे से, ठीक है ना? तो अब नौजवान दोस्त मेरे जुमले को नोट करें, सारी दुनिया की तारीखें मुत्तफिक हैं कि नूह का सफीना जब चला तो दिन में चला था। सारी दुनिया की तारीखें मुत्तफिक हैं कि नूह का सफीना दिन में चला। तो अब यह जुमला वही करेगा जिसे दिन में तारे नजर आते हो। अजीब मसले फिक्र है। अच्छा तो सफीने से मुंह फेरा नूह के बेटे ने, और नूह का बेटा हलाक हो गया। अब आज तक सारे मुसलमान मुफस्सिरीन आज तक ये मुहर्रम की कौन सी तारीख है? 20 सन 1420 है ना? सन 1420 की 20वीं मुहर्रम को मैं ये जुमला कह रहा हूं, और मैं जिम्मेदारी से जुमले कहने का आदमी हूं कि अब तक लोग हैरान हैं कि भाई नूह की बीवी चलो ठीक है हो गई होगी काबिरा, ये बेटा कैसे काबिर हो गया? और ये हुआ क्या? भाई ये हुआ क्या? यानी आज तो लोग हैरान है, बड़े बड़े उलमा हैरान है कि ये क्या हो गया? भाई जिस घर में वो बेटा पैदा हुआ है उस घर में दुनिया का पहला उलुल अज़म रसूल है, वो पहले उलुल अज़म रसूल का बेटा है। पहली शरीयत दुनिया की उस घर में आई, फरिश्ते रोज आते हैं नूह के घर में, वो ये इलाही का चलन है। कमाल हो गया खुदा के कसम। तो घर का मुकद्दस माहौल असरअंदाज नहीं होता, रोज असरअंदाज हो जाता। अब किसी भी देखो ना, आपके तो नूह की मिसाल तुम्हारे सामने है ना, इतना पाकीज़ा घर, इतना पाकीज़ा घर, बीवी भी काफी बेटा भी काफी है ना, तो पाकीज़ा घर में पहुंच जाना कमाल तो कोई नहीं है। पाकीज़ा घर में पैदा हो जाना कोई कमाल तो नहीं है। जब तक ईमान न हो, अमल साले न हो, ऐलान हक न हो, ऐलान सब न हो, तो कहने लगे भाई अजीब कमाल हो गया कि बाप की नबूवत असरअंदाज नहीं हुई है ना, माँ का कुफ्र बेटे पे असरअंदाज हो गया। तो कहने लगे कि भाई बाप है रिस्क का जामिन और माँ है तरबियत की जामिना, तो चूंकि आगोश कुफ्र की मिली। अच्छा तो देखो भाई, देखो अपनी बात को मजबूती के साथ थामे रखना, अपनी बात से पलटना नहीं। तुम कह रहे हो कि जिस गोद में नूह का बेटा पला, चूंकि काफिर की गोद थी इसलिए बेटा काफिर हो गया। भाई तवज्जो रहे, बड़े नाजुक मरहले पे ले आया अपने सारे सुनने वालों को कि बाप का इस्लाम असरअंदाज नहीं होता, माँ की गोद का कुफ्र बच्चे पर असरअंदाज हो जाता है। अच्छा तो मैं क्यों सुनते चलो। कहने लगे कि हुसैन में जो सारी खूबियां थी वो रसूल की गोद का नतीजा थी। दुनिया कहती है खुदा की कसम। देखो कोर्ट के सपोर्ट में आहोश तरबियत, उसकी सपोर्ट में दुनिया वालों ने कहा क्या? कहने लगे हुसैन में जो खूबियां थी, बड़ी बड़ी खूबियां थी, लोग मानते है ना, हुसैन को भी मानते हैं और हम हुसैन को ही मानते हैं।
کہ باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوئی، ماں کی گود نے کافر بنا دیا. کہنے لگے گود ہی تو فیصلہ کرتی ہے. میں نے کہا اچھا؟ کہنے لگے ہاں دیکھو حسین کو رسول کی گود سے حسین بنا دیا. ہم نے کہا بھائی اپنے جملے کو یاد رکھنا کہ حسین بنا ہے رسول کی گود سے. حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ. تو اب یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کی خرابیاں کس گود کا نتیجہ تھے؟ حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ ہے. تو یزید کی ساری خرابیاں کس گود کا نتیجہ ہے؟ تو ہمارا سلام اس گود پر جس نے حسین کو پال کے حسین بنا دیا. تو اس گود کے متعلق فتویٰ کیا ہے جس نے محمد کو پال کر رسول بنا دیا؟ نظام گمراہی لے کے جا رہا ہے. یہی تو ہے انسان کا خزانہ. آدم کے گھر میں گھس گیا، کل میں نے بیان کیا، اور اپنے خود اپنی آنکھوں نے دیکھ لیا کہ ابلیس منہ کے گھر میں گھس گیا، انہوں نے بھی گھر میں گھس گیا. اچھا اب ابراہیم کا دور آیا تو ابراہیم کے گھر میں تھوڑا گھس سکا، دروازے سے آ گیا اور واقعے سے تم واقف ہو گئے. لیکن وہ فائدہ کیا ہے واقعہ بیان کرنے کا؟ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں انہیں بتاؤ، خدا کا سب تمہیں نہیں بتاؤ، تمہیں نہیں. جب لے چلے ہیں نا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو، تو یہ کہہ کے لے چلے ہیں کہ میں ماں سے کہا، اسماعیل کی ماں سے، کہ میں اسماعیل کو اپنے دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. اور یارانہ طریقت میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا. حضرت آئے کہ 3 بولے. حضرت سارا کو کہہ دیا میری گھر میں حالانکہ دینی تھی، لے جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، کہتے ہیں دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. ٹھیک کہنے کا سورج میرا عالم ہے، چاند میرا عالم ہے، تو پورے عوام میں آیت موجود ہے نا. تو بھائی اصل میں ہوا یہ ہے کہ 1400 سال میں علماء نے کوشش کی ہے کہ انبیاء میں عیب نکالیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نبیوں کی طرف سے بقیہ صفائی بن کے دیکھیں. عجیب بات ہے، نعوذ باللہ بڑی کتابوں میں بڑی کتابیں اہم سمجھ رہے نا، ان میں لکھا ہے کہ نعوذ باللہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. اچھا تو تم کہہ رہے ہو ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، قرآن کہہ رہا ہے بس کچھ کتاب ابراہیم. ادھر سے آواز سے ختم کر دیا. خدا میرے سننے والے کو خوش رکھے اور سارے سامنے کو خوش رکھے. بڑا پورا شوق دور ہے اور تمہارا وجود غنیمت ہے. تم زہرا کی دعاؤں کا سب اور تم صاحب العصر والزمان کے سائے ہو، محفوظ ہو. ٹھیک ہے نا. تو ادھر سے آواز آئی انہو کھانا صدیقا نبیہ. محمد آیا ہے سورہ مریم کی. حبیب اپنی کتاب میں ابراہیم پکھ رکھو، وہ نبی بھی کا صدیق بھی تھا. قرآن کہے صدیق، آپ کہیں 3 جھوٹ بولا. تو آج معلوم ہوئے صدیق کے بانی. نبوت کا احترام کرو، نبوت کا احترام کرو. کوئی توجہ ہے خدا کے لیے نبوت کا احترام کرو. نبی بہت اہم شے ہوتا ہے. تو لے جا رہا تھا میرا ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، اور کیا کہ ذبح سے بڑا قربان کرنے لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں. ماں سے کیا کہہ کے چلے
دوست سے ملانے جانا. اچھا مجھے بتاؤ میرے دوستوں, ابراہیم کا لفظ کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا دوست. تو دوست سے ملانے ہی لے جاتے ہیں نا. ادھر لے کے چلے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو, ادھر پہنچ گیا دروازے پر. اب چونکہ اس صورت میں نور محمد والے محمد ہے نا, گھر میں نہیں گھس سکتا, دروازے پہ آ گیا. دروازے پہ آ گیا, کہنے لگا ابلیس. کھٹکھٹایا, حضرت حاجرہ نے کھولا دروازہ. کون کب ہے کوئی سے, لیکن تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو صبح کرنے کے لیے لے جانا ہے. بوڑھے ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا. بوڑھے ہو گئے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, جملہ ختم کر رہا ہوں. بوڑھے ہو گئے, سچ سے آ گئے, انہیں بہت زیادہ ہو گئی. تو اب جا رہے ہیں بیٹے کو صبح کرنے کے لیے. اب بات تو ہے نا, بات تو ہے مارا, مانتا نے جوش مارا. کہنے کے لیے میں کیا کروں؟ کہنے کر کے روکیے, کرنا دور ہو تو انگلش ہے, بیوی میں جا رہا ہوں, انگلش تو ہوں میں جا رہا ہوں, لیکن بس اتنا بتا دیں آپ نے پہچانا کیسے؟ آپ دو باتوں سے نبی کی عقل سے الزام لگاتا ہے, بیوی کو نکالنے کے لیے کہہ رہا ہے. نظام گمراہی, یہ ہے خسارے کا نظام. بھائی توجہ ہے, آدم کا گھر میں گھس گیا, آدم کے گھر کے اندر گھس گیا, ورنہ قابل قدر نہ کرتا حابیل کو. نوح علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا, ورنہ بیوی گمراہ نہ ہوتی, بیٹا گمراہ نہ ہوتا. کچھ نہیں, دروازے تک تو آ گیا ابراہیم کے. بھائی توجہ رہے, خدا کی قسم تو میرے پاس تھا, میرے وقت گنجائش بھی نہیں ہوئی. وہ انبیاء ہے, وہ انبیاء ہے, انبیاء کیا ان کے گھروں میں بھی گھس گیا. اور یہاں ابلیس تو ابلیس ہے, جبریل اجازت کے بغیر چادر میں گھس کے نکلا دے. کہاں کی بات کر رہے ہو, کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ ابلیس تو ابلیس ہے, سننے لگا. جبریل کی مجال نہیں ہے, اس چادر میں چلا جائے. آگے نا وہ چادر تک بس میری تقریر آخری مرحلے میں قریب ہو گئی. مجالے جبریل کی چادر میں چلا جائے. اور کس شان سے جھوٹ جھوٹ کے, اب دیکھو میرے نفسوں کی گرفت نہ کرنا, کس شان سے جھوٹ جھوٹ کے پروردگار تسلیہ پڑھ رہا ہے. یا ملائکتی چادر میں تو سبحان سماواتی انی ما خلقت سماوات مسیحا ولا ارضا مسیحا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تجری الا فی محبت هؤلاء خمسة الذین هم تحت کذا وعزتی وجلالی. قسم ہے میری عزت کی کہ ساری کائنات بنائی ان کے لیے, اگر ان سے دشمنی کی تو بے عزت کر کے نکال دوں گا. بس میرے دوستوں, اردو آخری مرحلے سے قریب ہو گئی. وہ عزتی میں جگہ دی, یہ آسمان بنایا ان کے لیے, زمین بنائی ان کے لیے. اب اگر ان سے دشمنی ہے تو زمین آسمان سے نکل جاؤ, ہے نا. اچھا کس سے کہہ رہا ہے یہ؟ آسمان بنایا ان کے لیے, زمین بنائی ان کے لیے, کس سے کہہ رہا تھا؟ فرشتوں سے کہہ رہا تھا. فرشتہ پوچھنے لگا یا رب سے محمد کہتے کہتا ہماری ہے کون؟ اچھا تو جس جبریل کو علی نے نام بتایا تھا کہ تمہارا نام جبریل ہے, وہ جبریل نہیں پہچاتا ہے کہ ہے کون؟ بس ایک جملہ ہدیہ کر دوں, ایک جملہ ہدیہ کر دوں اور اپنے سننے والوں کی اجازت دے دوں. اب ہمارے وقت کو گنجائش نہیں ہے. بھائی یہ چہارتا معصومین کے انوار مطہرہ اور اس کے چاروں پر چکر لگا رہے تھے نا, اور جبریل مجھے دیکھ چکا تھا. اب پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ کہتے تھا یہ ہے کون, یہ ہے کون, یہی ہے نا. مالک بتا یہ کون ہے؟ بھائی جملہ یہی ہے نا, آج کا
اچھا بس 4,000 سال 7,000 سال پہلے چلو. انی بھائی کس کارا ربوں کا دل مرائے کہتے انی جائل الفلاد خلیفہ آلو اتجا وفیا منجو سے وفیا وجہ سے کچھ جرا ورنہ لو سب لوگ ہم نے کہا وہ نقطے سنا انی کالا انی عالم مالا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. میں پوری آیتوں کا ترجمہ نہیں کروں گا. جب بنا رہا تھا آدم کو تو فرشتوں سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بھیجنے والا ہوں. توجہ رہے بہت توجہ رہے. فرشتوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ کے اسے بنا رہا ہے جو زمین میں خریدی کرے گا. کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. یہ کہہ کے اللہ نے آدم کو آسما کا علم دیا. ثم عرضهم على الملائکہ پھر کچھ لوگوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. وقال انبئونی باسماء هؤلاء اور اللہ نے کہا فرشتوں بتاؤ یہ ہے کون. پہنچ گئے بھائی بہت توجہ رہے. آسما بتا دیا آدم کو. نور پیش کیا فرشتوں کے سامنے. نور آ گئے نا اور اللہ کیا کہہ رہا ہے فرشتوں بتاؤ یہ ہے کون. تو کل اللہ فرشتوں سے پوچھ رہا تھا یہ ہے کون اور آج فرشتہ پوچھ رہا یہ ہے کون. بات سمجھ آ رہی ہے. تو کل اللہ فرشتوں سے ان کے فضائل سننا چاہ رہا تھا. آج فرشتہ اللہ سے ان کے فضائل پہنچ گئی نا. بات پہنچ گئی. بس میرے دوستوں میرے عزیزوں تقریر اس مرحلے پر آ کر رک گئی. لیکن ایک جملہ سننا اور میں جملہ ناگزیر ہے. میں مجبور ہوں. رسول ہے چادر میں, حسن ہے چادر میں, حسین ہے چادر میں, علی مسلح چادر میں ہے, فاطمہ زہرا چادر میں ہے نا. اچھا وہ حدیث یاد ہے نا کہ جناب ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. ٹھیک تو رسول نے کیا جواب دیا تھا مکانت سے اپنی جگہ بیٹھے ہو ان کے اللہ خیر تم خیر تو ہو. تو یا رسول اللہ آپ کی زوجات میں خیر تو ہوگی ہی. خیر تو ہوگی. خیر پر تمہیں ہونا ہی ہے تو اجازت دے دینا. کہا کہ نہیں خیر تو ہے مگر چادر نہیں آ سکتی. تو جب خیر والی بیوی چادر میں لے جا سکے ٹھیک ہے نا. بہت توجہ رہے. میری تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. جب خیر والی بیوی چادر میں جا سکے تو کسی اور کو کیا بجا کے چادر میں چلا جائے گا. اچھا بھی تو شاید جگہ نہ رہی ہو. آج آپ تو پہلے سے بیٹھے ہوں ٹھیک ہے نا. اچھا اگر جگہ نہ ہوتی تو چھتا جبری کیسے چلا جاتا. تو جگہ تو تھی تو یہ ہوا کیا کہ ام سلمہ کو داخل نہیں ہونے دیا. بھائی بہت توجہ رہے. لیکن جبریل آ گیا نا جبریل چادر کے نیچے. تو بھائی اب میں کیا کروں. میری تقریر اس مرحلے پر رک رہی ہے. خدا کی قسم سننا بھائی بات یہ ہے کہ اس چادر کے نیچے جو لوگ ہیں ذرا ان کے آپ کو دیکھو. میرا محمد سید الانبیاء, علی سید الاولیاء, فاطمہ سیدۃ النساء علی, حسن بن حسین سیدہ شباب اہل جنہ, جبریل سید الملائکہ. ارے یہ سیدوں کا مجمع ہے. امتی کہاں سے داخل ہو جائے گا. بس میرے دوستو میرے عزیزوں آج گفتگو کو 55 دقیقے مکمل ہو گئے. اس مرحلے پر روک رہا ہوں گفتگو کو. دیکھو میرے دوست نفیس صادق صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کی طرف سے دوبارہ شکریہ ادا کروں کہ تم نے 5 گھنٹے مسلسل دیے. انتظامات تمہاری حیثیت کے مطابق نہ ہوں. حالانکہ بڑی سے چشمے کے ساتھ انتظامات کیے گئے. ٹھیک ہے نا. جس کو جہاں جگہ نہیں وہ بیٹھ گیا. کنٹرول کا مہمان آپ کا سب ہے نا. تو انہوں نے تمہارا شکریہ ادا کیا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارا شکریہ ادا کروں. ٹھیک ہے بھائی. میں کس بات کا شکریہ ادا کروں
शुक्रिया तो वो बीवी अदा करेगी ना। शुक्रिया तो वो बीवी अदा करेगी ना जिसने चक्की 30 रुपए को पाला। याद होगा, मेरे मोहतरम सुनने वालों को याद होगा, यकीनन याद होगा कि एक दिन शहजादा हुसैन इब्न अली रोता हुआ घर में दाखिल हुआ। शहजादी ने पूछा कि बेटे बात क्या है? तो कहने लगा, अम्मा बात तो इतनी है कि नाना भैया हसन के होंठ चूम रहे हैं और मेरा गला चूम रहे हैं। तो अम्मा क्या मेरे बहन से कोई ऐसी नागवार बू आ रही है कि नाना ने पसंद कर दिया मेरे होठों को चुनना? शहजादी ने सियाह उठा होगा, बच्चे को लेकर मस्जिद में तशरीफ लाया। पैगंबर साहब ताज़ीम के लिए बीवी को अपने साथ बिठाया। सुनो अली भी आ गए। अच्छा, मस्जिद खाली थी, पैगंबर थे, अली थे, शहजादी थी, हसन थे, हुसैन थे। ये समझना होता है। और अली ने वाक़े को बयान किया, कहा बाबा आपने हुसैन के वोटों का पैसा क्यों नहीं लिया? कहा बेटी न पूछ तो बेहतर है। कहा बाबा आप मुझे बहुत चाहते हैं ना? कहा कि हाँ बेटी मैं बहुत चाहता हूँ। कहा बाबा आपको मेरे हक की कसम बतला दी, आपको मेरे हक की कसम बतला दी कि आपने इसके गले का बोझा क्यों लिया? तो एक मतलब अली से कहा, अली जरा सैयदा का शाना थामो। जब सैयदा का शाना थामा है ना अली ने, तो कहने लगे बेटी तेरा ये बच्चा जिसका नाम हुसैन है 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में कत्ल किया जाए। सुनते जाओ आराम के साथ। 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में कत्ल किया जाएगा। पूछने लगी ये जम्बिन बाबा इसकी खता क्या होगी? कहा बिला जम्बिन वाला जुर्मिन वाला बखरी कोई खता नहीं होगी। कहा बाबा फिर अय्ये जमानी ये वाक़या होगा कब? कहा फी ज़मानी खाली अली व अन के व अन अली व अन हसन। ये जमाना वो होगा बेटी जब मैं नहीं हूँगा, तू भी नहीं होगी, अली भी नहीं होगा, हसन भी नहीं होगा। एक चीख मारी शहजादी ने। कहा बाबा जब हमने से कोई नहीं होगा तो मेरे इस हुसैन पे रोए ना हो। तो कहा बेटी फिक्र न कर, अल्लाह इस कौम को पैदा करेगा जिसके मर्द इसके मर्दों पे रोएंगे, जिसकी औरतें उसकी औरतों पे रोएंगी, जिसके जवान इसके जवानों पे रोएंगे, जिसके बच्चे इसके बच्चों पे रोएंगे। छोटा बच्चा हुसैन सुन रहा क्या सुन लिया ना बच्चे ने कि कुछ लोग रोने वाले पैदा होंगे। तो एक बड़ा बच्चा खड़ा हुआ और आया पैगंबर के पास और कहने लगा, नाना आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? कहा बेटे मैं वादा करता हूं कि तेरे रोने वालों की शिकायत करूंगा। बच्चा आया बाप के सामने, कहा बाबा आप मेरे रोने वालों को क्या देंगे? कहा बेटे मैं साथी एक ऑर्डर हूं, तेरे रोने वालों को ऑर्डर मिलाऊंगा। अब आया बच्चा भाई के सामने, भैया तुम क्या दोगे? कहा मैं जन्नत के जवानों का सरदार हूं, तेरे रोने वालों को जन्नत में ले जाऊंगा। एक मतलब बच्चा चला और आकर माँ की गोद में बैठ गया। कहा अम्मा आप मेरे रोने वालों को क्या देंगी? एक बता शहजादी ने चीख मारी। कहा बेटे हुसैन ये गरीब माँ तेरे रोने वालों को क्या दे सकती है? बस जन्नत के दरवाजे पर बाल को खोल के बैठ जाएगी कि जब तक तेरे रोने वाले न दाखिल हो जाए। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों तुमने गिरिया किया,
تم نے گریا کیا، لیکن اب بات آ گئی ہے نا، اتنا چاہتی ہے شہزادی اپنے اس بیٹے کو، میں کیا بتاؤں، عاشور کی شب ہے جنا کی اجازت برآمد ہونے والی ہے نا، تو میں روز اصل عاشور سے کچھ جملے کروں گا اور اجازت دے لوں گا، لیکن شب عاشور کے جملے سنتے جاؤ۔ حیران ابن نافع وہ بیان کرتا ہے کہ آدھی رات کے قریب، عاشور کی شب میں آدھی رات کے قریب میں نے دیکھا کہ میرا سونا حسین ابن علی اپنے خیمے سے برآمد ہوا۔ میں اپنے مولا کے پیچھے چلا، ایک پتہ حسین نے میرے پیروں کی چاپ محسوس کی۔ ملک کے پوچھا آنے والے کون؟ من کا مولا آپ کا غلام ہلال۔ کہا ہلال تم میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا زمانہ ناسازگار ہے اور آپ جا رہے ہیں میدان کی طرف، اگر اندھیرے میں آپ پہ حملہ ہو گیا تو میں قیامت کے دن آپ کی ماں کو شبی کیا دکھاؤں گا؟ آپ کے نانا نے اگر پوچھ گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو مولا میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سننا تھا کہ ہلال ابن نافع کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا اچھا نافع اگر آئے ہو تو میرے ساتھ چلو۔ نافع کہتا ہے کہ حسین مجھے کھینچتے ہوئے لے چلے، ایک زمین پہ جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن تک لگائی۔ نافع اس زمین کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا یہ وہ زمین ہے جہاں قاسم گھوڑے سے زمین بھی آئے گا۔ اجرکم اللہ۔ حسین آگے بڑھے آگے بڑھے، ایک مقام پر پھر رک گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نافع اس زمین کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں ساتھ گھوڑے سے نیچے آئے گا، اور آگے لے کے گئے، پھر آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا نافع اس زمین کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا۔ کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میرے کریا جوان بیٹے کے سینے پر بسے ہوئے۔ سن رہے ہو نا؟ مقامات بتلائے، منازل کی تعین کی۔ حیران ابن نافع کہتا ہے کہ پتہ حسین نے میرا ہاتھ زور سے تھاما اور تھامنے کے بعد ایک ٹیلے پہ لے گئے، اور ٹیلے پہ جانے کے بعد حسین حکم بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن کے قضائی و تسلیم الامر۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا۔ اب میں نے پوچھا کہ مولا یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں 6 مہینے کے بچے کو پانی کے لیے لاؤں گا اور بچہ پیلے ظلم سے سیراب ہوگا۔ اب جملہ سننا ہلال ابن نافع کہتا ہے، جملہ سننا ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ حسین اس پیلے پہ کھڑے ہوئے، سن رہے ہو نا، پیلے پہ کھڑے ہوئے، اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہلال تم اس پیلے پہ کھڑے رہو، میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ ہلال کہتا ہے میں پیلے پہ کھڑا رہا، میرا مولا پیلے سے اترا اور جا رہا تھا تو میں نے چاندنی میں دیکھا کہ کوئی بیوی سیاہ پوش اپنے بالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ حسین لوٹے ہوئے گئے، اماں میں آ گیا، میری اماں میں آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس تم نے زحمت کی میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عاشور کا دن آیا، میرا مولا اکیلا ہوا، بس 2 جملے سننا اور مجھے اجازت دے دو۔ ایک مطلب میرے مولا نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاکر یذکرن حرم رسول اللہ۔ ہے کوئی ہمارے اس طرح سے لبیک کہنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کی عبادت کرنے والا؟ ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا؟ تاریخ لکھتی ہے کہ ساری فوج سن رہی تھی، کہیں سے کوئی جواب نہ ملا، مگر ایک خیمے سے تمہارا بیمار امام ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیے ہوئے باہر نکلا۔ شہزادی ام کلثوم نے آگے بڑھ کر تھامنا چاہا، ایک بھتیجے تو بیمار ہے، تو رو کے کہنے لگے بھبی اماں آپ نے دیکھا نہیں میرا بابا کیسی بدوی سے پکار رہا تھا۔ سوچا جو لوگ کی رحمت ہے۔ حسین دوڑتے ہوئے آئے، سید سجاد کو اپنی گود میں لیا، سید سجاد کو خیمے میں پہنچایا، کہا سجاد تم فارغ سے امامت ہو، تم اپنے خیمے میں رہو۔ یہ اس طرح سے کا ایک جواب تھا، ایک جواب۔ دوسرا جواب، ایک مرتبہ حسین نے ایک خیمے سے رونے کی آواز سنی، آئے اس خیمے کے دروازے پر اور کہنے لگے ربا تمہارے خیمے سے رونے کی آواز کیسی؟ کہا والی کیا بتاؤں،
جیسے ہی آپ کی زبان سے نکلا حل من ناصر یا ضرورہ، بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. تم نے بڑا گریا کیا روئے نا، اس کا اجر دینے والے دیں گے. لیکن اب میں آخری مرحلے میں داخل ہو گیا. بچے کو لائے، تیرے دل کا سیلاب ہوا، بچے کو دفن کیا اور حسین آئے. اور آنے کے بعد فضا کو بلایا اور کہنے کے فضا جا ایدی میں بساؤ نبی 5 دقیقے 5 ایدی بساؤ نبی. فضا جا میرا پرانا کھوتا جا. لیکن پھر زینب کو خبر نہ ہونے پڑی. سنو گے، فضا گئی حسین کا پرانا کھوتا نکالا، اپنی آبا میں چھپایا، لے کر چلے. ہو چکے نا. جب جا رہی تھی فضا تو شہزادی زینب کے نکاح پڑ گئی. کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے؟ حسین نے کہا تھا زینب کو خبر نہ ہونے پائے. اور اب فضا جواب دے تو کیسے؟ ایک مطلب بیوی کو جلا گیا. کہا فضا جو میری ماں کی کنجوس ہے نا. کہا بیوی، کہا تجھے میری ماں کے حق کی قسم بتلا دے تیرے دامن میں کیا ہے. کہنے لگی بیوی کیا بتاؤں، حسین نے پرانا کرتا مانگا تھا. کہا بھائی نے کرتا نہیں مانگا، ارے اپنا کفن مانگا ہے. اجرکم اللہ لا فضا مجھے وہ کرتا دے دے. شہزادی زینب نے کرتا لیا. بس کرتا ڈھونڈے، سنو کرتا ڈھونڈے. شہزادی زینب نے کرتا لیا، آئی بھائی کے پاس. کہا بھیا جملہ سننا میرے دوست، روز مرضی صاحب ہو گئی جو جنا کی جانب خراب ہو گئی. لیکن یہ جملہ تو سن لو. شہزادی پرانا کرتا لیتے آئی اور کہنے لگی بھیا اماں اس کرتے کو سیکھی جاتی ہے اور کہتی جاتی تھی زینب میں نہ رہوں گی. جب بھائی رخصت آخر کے وقت آئے تو اسے اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا، اور جب مدینے واپس آنا تو اس کرتے کو لا کر میری قبر میں رکھ دینا. شہزادی نے کرتا اپنے ہاتھوں سے پہنایا. ایک مرتبہ حسین نے سب کو سلام کیا، باہر نکلے اور آواز دی ایوکم مقدمہ جواب دی، ہے کوئی میرے دوسرے راستہ لانے والا؟ یاد ہے جب حسین سوار ہوتے تھے تو قاسم لگام تھامتے تھے، اکبر شانہ تھامتے تھے، عباس رکابیں پکا کرتے تھے. آج میرا مولا اکیلا ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. اتنے میں خیمے کا پردہ اٹھا، زینب سینوں کو جلاتی ہوئی باہر آئی کہ بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا دوسرے پہ سوار نہیں ہو. اجرکم اللہ. بس 2 جملے تم نے گریا کیا اور اب جو جناب کی زیارت برآمد ہوگی. لیکن اب جملہ سننا. حسین چلے میدان میں آئے. بھائی سننا، اجرکم اللہ تم رو چکے اور تم جانتے ہو نا کہ میں طویل مسائل نہیں پڑھا سکتا. میں طویل مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں. میں تو تمہیں آخری مرحلے تک لے جانا چاہ رہا ہوں. ایک مرتبہ آخری حملے میں میرے مولا نے تلوار کھینچی اور تلوار کھینچنے کے بعد فوج یزید سے کہا اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو دفنایا ہے اپنے ہاتھوں سے. فوجیں بھاگنے لگی. حسین گھوڑے پر دوڑاتے ہوئے عباس کے لاشے کے قریب آئے، رکابوں کے دوڑنے کے بند ہوئے. کہا بھیا عباس کاش تم زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ پورا بھائی کیسے جنگ کر رہا ہے. فوجیں دور بھاگ گئی. ایک مرتبہ کہیں حسین اکیلے کھڑے ہیں میدان میں کھڑے ہیں. فوجیں دور بھاگ گئی. ایک مرتبہ کہیں سے حسین کے کانوں میں آواز آئی بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ بیٹے کب تک جنگ کرے گا؟ مجھے سننا تھا کہ حسین نے تلوار دھیان میں رکھی. بھاگی ہوئی فوجیں آئی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئی، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے. میرا مولا زخمی ہوتا چلا، سر زخمی، پیشانی زخمی، رخسانے زخمی، ہاتھ زخمی، سر سے پاؤں تک زخمی. ایک مرتبہ زلجنا کے گلے میں باہر ڈال دی. زلجنا سے کہنے لگے کہ زلجنا دیکھ میرا اکبر کہاں ہے، وہاں پہ مجھے اتار دے. زلجنا نے دونوں پاؤں موڑے، حسین گھوڑے سے زمین کیا ہے. ایک مرتبہ
نے اشارہ کیا کہ بہن میں زندہ ہوں، خیمے میں واپس جاؤ۔ جب بیوی خیمے کی طرف جا رہی تھی تو سیاہ آندھی آنے لگی، تھوڑا سا پانی اچھلنے لگا، کسی نے آواز دی اللہ کو تیرا ادھر لگا